السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ ٹیکس دوستی انالیسز نیوز انالیسز انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم ایک جو ہے نا سالڈ سا اسکرپٹ یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ بزنس ریکارڈر اخبار پاکستان کا جو ہے وہ ہم ڈیٹ وائز جو ہے وہ ہم اس کی خبروں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور کل سے ہم نے یہ شروع کیا کہ ہر ایک نیوز یا ریویو کا الگ ویڈیو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ رات کو 10 بجے میں لائیو سیشن ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کے کوئی کویشچنز وغیرہ ہو تو ان پہ ڈسکس کرے۔ بجٹ سیزن سٹارٹ ہو گیا، اور وہ ایسے ہمیں پتہ ہے کہ اکنامک سروے جو ہے، اکنامک سروے آف پاکستان جو ہے انویل کر لیا۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہ ای پیپر ہے بزنس ریکارڈر BRecorder.com ویب سائٹ پر، اور یہ جو ہے ان کا جو ایکچوئل اخبار ہے آج کا، اس کا ڈیجیٹل ورژن ہے، اور اس کو ہم یوز کر کے ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ ویب سائٹ جو ہے وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد، جیسے 30 منٹس پہلے جو ہے جو اکنامک سروے آیا تھا 2021-22، اور اس کی جو پریس کانفرنس ہوئی، مفتاح اسماعیل تھے، احسن اقبال تھے، اس کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں یہ آرٹیکل پہلے دیکھیں گے۔ یہ خبر جو ہے یہ تو اب کل کے اخبار میں آئے گی، لیکن یہاں مقصد بیسکلی اس ساری ایکٹیویٹی کرنے کا اور آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے بجٹ سے بھی، یہ تو سیزن جون جولائی بجٹ ٹیکس اور اس طرح کی باتوں پہ چلے گا، لیکن گوئنگ فارورڈ بھی آپ کو پتہ چلے کہ جو آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ہے، جو اس کو آپ اپنی دولت کہتے ہیں، ویلتھ کہتے ہیں، وہ کن فیکٹرز سے گورنمنٹ کے لیول پہ، بزنس کے لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے کیش کی صورت میں، بینک کی صورت میں، سیونگ یا کوئی کمیٹی یا کوئی انویسٹمنٹ آپ نے کیا ہے، اس پہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ آیا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ پاکستان میں میجورٹی لوگوں کے لیے، مڈل کلاس اور پور کلاس جو ہے، کہ ان کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے۔ اب گورنمنٹ چونکہ اکنامک میٹرز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے پاکستان کی، جس طرح ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہے، اور پاکستان میں پولیٹکس اور اکنامکس ایک ہی طرح ہے، لیکن اکنامکس نے جو ہے وہ امپورٹنس اس لیے حاصل کر لی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ارن کرنے کے حساب سے، یعنی کہ پیسے کمانے کے لحاظ سے، ہو سکتا ہے ابھی آپ جو ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں بھی، اور جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس میں ڈائریکٹلی کنیکٹ نہ ہوئے ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کا امپلائر سیلری دے رہا ہے اپنی مرضی سے، نہ تو وہ لیبر لاز دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا ہے تو اس کی سیلری کم از کم 50,000 ہونی چاہیے، یا یہ ان پڑھ بندہ ہے، لیبر کلاس ہے، تو اس کی مہینے کی 25,000 ہونی چاہیے، اور یہ پڑھا لکھا ہے تو اس کی 50,000 ہونی چاہیے، یا یہ اسپیشلائزڈ ہے تو 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔ تو وہ اپنی مرضی سے آپ کو پیمنٹ کر رہا ہے، اور وہ مرضی جو ہے وہ اس کو اس طرح وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک ہی اسکل یا ایک جیسے لوگ جو ہے اس کے پاس روزانہ آتے ہیں جاب کے لیے، تو اگر اس کو اکاؤنٹنٹ چاہیے تو ہر مہینے اس کو اکاؤنٹنٹ جس کا 1-2 سال کا ایکسپیرینس ہوگا اس کی سی وی اس کو ملتی ہے، تو وہ اپنے اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ نہ تو بڑھاتا ہے اور نہ اکاؤنٹنٹ کو 15-20 ہزار روپے دے دیتا ہے، جبکہ کوئی بھی اکاؤنٹنٹ 50,000 یا لاکھ روپے سے اس کی سیلری کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو پاکستان میں حالات تو یہ ہے کہ جو آپ کی ارننگ کیپیسٹی ہے وہ تو انٹرنیشنل اکانومی، گلوبل اکانومی یا پاکستان کی جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس میں وہ اٹیچڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہے، ورنہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ کو فائدہ ہو، اور آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو جیسی مہنگائی ہوتی ہے وہ بھی اپنے ریٹس، آپ خود دیکھ لیں کہ اگر بال کٹانے جا رہے ہیں یا آپ پلمر گھر بلا رہے ہیں، اے سی والا بلا رہے ہیں، یا ریپیئر کے لیے جا رہے ہیں، ورک شاپ جا رہے ہیں گاڑی، تو ان کے ریٹس بڑھتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اکانومی میں سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے سم ہاؤ جو ہے نہیں ہے، آپ کی انکم تو انٹرنیشنل اور پاکستان کی اکانومی سے اٹیچ نہیں ہے، لیکن جو خرچے آپ پے کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں سارے کے سارے۔ تو جو آپ کھانا پینا کر رہے ہیں وہ چاہے وہ میٹ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، جو سبزیاں آپ کے اپنے ملک میں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ریٹ آپ وہ پے کر رہے ہیں جو ایک انٹرنیشنل ریٹس ہیں دبئی کے یا باہر ملک کے۔
اسی طریقے سے جو آئل وغیرہ، تو اب اکنامکس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پاکستان کا ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے کی سپلائی ہے، منی سپلائی، مانیٹری پالیسی کو وہ کنٹرول کرتا ہے. تو وہ ایک سروے کرتے. سروے کا مطلب ہے کہ وہ مختلف انڈسٹری سے، ڈپارٹمنٹ آف سٹیسٹکس سے، پرائیویٹ اور جو پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ڈیٹا سارا سال جمع کرتے اور اکنامک سروے جاری کرتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% کریکٹ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی نے آفس میں بیٹھ کے بنایا ہے. اس کے پیچھے بہت سارا ڈیٹا ہے جو جمع کیا گیا. تو اکنامک سروے کی کچھ ٹریڈیشن ایسے ہے کہ جو بھی فائنانس منسٹر ہوتا ہے، جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اس وقت ہم ٹیکس ایئر 2022 میں چل رہے ہیں جو 30 جون کو ختم ہو جائے گا. آج ہم اخبار دیکھ رہے ہیں 9 جون 2022 کا، اور بیسکلی جو نیا فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ٹیکس ایئر 2023 کہیں گے. تو اکنامک سروے جو ایشو ہے وہ پچھلے سال کا ہوا ہے، یعنی 1 جولائی 2021 سے 30 جون 2022 جو ابھی آنے لگا ہے. لیکن یہ جو سروے ہے یہ اب آپ آگے دیکھیں گے بھی، یہ جنوری ٹو مارچ تک کی فگرز ہیں. تو ابھی اپریل، مئی اور جون کی فگرز اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی آگے جا کے اس میں اپڈیٹ ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے سروے کیا ہے پورا اکانومی کا، اور یہ چونکہ نیوز ہے تو اس کے اندر ساتھ ساتھ ہیڈ لائنز وغیرہ ہیں. یہ بزنس رپورٹر کے ڈیسک سے ایشو ہوئی ہے. وائل لانچنگ اکنامک سروے، فائنانس منسٹر سیز $2.4 billion فرام بیجنگ ایکسپیکٹڈ سون. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں حکومت کے پاس، یعنی اسٹیٹ بینک کے پاس، اور پھر بیسکلی اسٹیٹ بینک کے پاس جتنا ڈالر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یوز کرتی ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ڈالر کم ہے. کتنا کم ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور ڈالر اس کو اس لیے چاہیے کہ اس نے امپورٹس کی پیمنٹ کرنی ہے، قرضوں کی واپسی ہے، کچھ اور پیمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ لوگ بھی پیسے باہر بھیجتے ہیں تو وہ پیمنٹس بھی گورنمنٹ ہی کرتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے بہت جلدی ہمیں 2.4 ارب ڈالر جو ہے نا آ جائیں گے. تو ایک ڈالر امپورٹنٹ ہے، اور جب آ جائیں گے تو ٹھیک ہے. پھر یہ پوری نیوز کانفرنس ہے جو ٹی وی پہ چلی ہے. اس میں بیسکلی تو سوال جواب ایسے پوچھے جاتے ہیں جس میں جیسے فائنانس منسٹر ہیں، وابڈا اور الیکٹریسٹی کے منسٹر ہیں، احسن اقبال پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیں، فائنانس سیکٹری ہیں خاتون. تو یہ سارے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ڈاج کریں رپورٹرز کا سوال، اور یہاں پر ان ویڈیوز میں ہم انہی سوالوں کے ایگزیکٹ جواب دیتے ہیں. تو جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد خوش ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کے نیچے واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ویڈیوز سے خوش ہیں تو آپ ٹیکس دوستی ٹیم ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ ایڈوکیٹ اینتھنی ولیمز، یعنی مجھے جس کی آواز آپ سن رہے ہیں، کو نیکسٹ پاکستان کا فائنانس منسٹر بنائیں. کیونکہ جب جرنلسٹ اور عوام سوال پوچھے گی تو پھر میں آپ کو ایگزیکٹ جواب دوں گا، جیسے میں آپ کو ویڈیو میں بھی دے رہا ہوں. فائنانس منسٹر اب اس خبر کو دیکھتے بھی جاتے ہیں اور اس کا نیوز انالیسس بھی کرتے ہیں. فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اکنامک سروے انویل کیا انہوں نے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے لائے، پبلک ڈیٹا بنایا. اور اکنامک سروے پچھلے سال کا ہوتا ہے. پچھلے سال کی کارکردگی کو دیکھ کے اس سال کا بجٹ سیٹ کیا جاتا ہے. آن تھرسڈے یعنی آج، ایکسپریسنگ ہوپ دیٹ فارن ایکسچینج ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ول رائز ٹو $12 billion in coming days after inflow from China is recorded. تو بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی اکنامک سروے کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، موٹی سی ایک کتاب ہوتی ہے اور اس میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں ہی ہم آج ڈسکس کریں گے جو آپ کی میری، جو ہم جو پیسے کماتے ہیں اور جو پیسے خرچ کرتے ہیں اور جو چیزیں زندگی میں خرید پاتے ہیں یا نہیں خرید پاتے، اس کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو کہہ رہے کہ چائنا سے پیسے آنے کے بعد بہت جلد ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 12 بلین ڈالر ہو جائیں گے. تو کم از کم ہم جو ہے 1 سے 2 ارب ڈالر جو مہینے کے ہم نے پے کرنے ہیں وہ ہم ایزلی دے سکیں گے. ٹھیک ہے. ہز ریمارکس کیم ڈیورنگ اے پریس کانفرنس ہیلڈ ٹو ریویو دا گورنمنٹس اکنامک پرفارمنس ڈیورنگ دی آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر اے ڈے بیفور اٹ اناؤنسز دا فیڈرل بجٹ. یعنی کل فیڈرل بجٹ ہے تو کچھ روایت یہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ
جو کارکردگی پیش کی جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے، جبکہ اس کی کارکردگی کے بارے میں پی ایم ایل دوسری گورنمنٹ یا کولیشن گورنمنٹ، یہ جو 14-15 مختلف جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ پیش کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی پازیٹیو بات ہے اس کو بھی وہ ہلکا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نیگیٹو بات ہے تو اس کو وہ کافی آگے تک لے کے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. یعنی آپ کو، مجھے اس اکنامک سروے میں، یعنی یہ جو سال گزر گیا تو اس میں آیا ہماری جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوا یا کم ہوا، اور اس کو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں. تو مفتاح صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ شوکت ترین کے بعد آئے ہیں، اور مڈ اپریل میں آئے ہیں، یعنی سروے جنوری ٹو مارچ ہے. تو اس دوران، جس دوران شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے، اس کی کارکردگی مفتاح صاحب پیش کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس سال جی ڈی پی 9.7 ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے ٹیبل دیے ہوئے ہیں. یہ جو بلیک میں ہے، یہ ٹارگٹ رکھا گیا تھا. تو ہر سال گورنمنٹ ٹارگٹ رکھتی ہے. اس سال گورنمنٹ نے 5% ٹارگٹ رکھا ہے، اور وہ اگلا کالم بنے گا 2022-23 کا، اور اگلے سال وہ یہاں پر آ جائے گا. اچھا، یہ جو اچیوڈ ہے یہ وہ ہوتا ہے جو اکنامک سروے سے وہ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اچھا. آپ دیکھیں کہ جو نواز گورنمنٹ کی ٹارگٹس تھے، اس کے کبھی اس سے تھوڑا کم، کبھی اس کے برابر، کبھی اس سے زیادہ تو تھے. پھر جب ادھر عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو اس کا جو پورا سال تھا اس میں تو بالکل ٹارگٹ کیا رکھا گیا تھا، اور نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ ہوئی. جی ڈی پی اگر آپ ابھی تک بھی نہیں سمجھیں، کیونکہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں، تو ملک میں جو لوگ بھی نہ صرف کارخانوں کے اندر، بلکہ فار ایگزامپل جو لوگ ڈفرینٹ سروسز دیتے ہیں، جیسے میں اکاؤنٹنگ سروسز دے رہا ہوں، ٹیکس فائلنگ کی سروسز دے رہا ہوں، تو یہ ساری ملا کے جتنی بھی پروڈکشن ہوئی ہے ایک سال میں ایک ملک میں، پاکستان میں، تو اس کو کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جی ڈی پی. تو جی ڈی پی لازماً گرو کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس سال جو ہے، یہ جو ابھی ختم ہونے لگا ہے، اس میں ٹارگٹ رکھا گیا تھا 4.8، اور تقریباً 6% یا 5.97 جی ڈی پی. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال اگر ہماری ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 300 ارب ڈالر ہوئی ہے، اور ڈالرز میں بتا رہا ہوں، تو 6% کا مطلب ہے کہ آپ اس دفعہ 318 ارب ڈالر ہوئی ہے. 18 ارب ڈالر کی زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے. اب میرے خیال سے تو یہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ ہر سال 10% ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ اگر اب پچھلے سال جی ڈی پی آپ کا 300 ارب ڈالر تھا، تو اس سال 330 ارب ڈالر. اور اسی طرح اگر وہ 10 سال 20 سال تک 10% گرو کرتی رہے گی، جیسے چائنا انڈیا میں، تو تب ہم جا کے اپنی عوام کو وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں گے جس میں ہمارے زیادہ تر لوگ خوشحال ہوں گے، اور یہ جو ویڈیوز ہم جس وجہ سے بنا رہے ہیں یہ ٹارگٹ میٹ ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ اکانومی کی اوور آل یہ وہ فگر ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ رکشہ چلا رہے تو پچھلے سال اگر آپ نے جو ہے پورے سال جو ہے 3000 کلومیٹر رکشہ چلایا ہے، تو اس سال جو ہے آپ نے 6% زیادہ جو ہے نا آپ کو موقع ملا رکشہ چلانے کا. تو آپ کی کمائی زیادہ ہوئی کم ہوئی یہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ قیمت بھی بڑھتی رہی. لیکن اگر آپ کو گاہک نہیں ملتے رہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رکشے کے لیے، تو یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بار بار ریفریش اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ یہ ریفریش کرتے ہیں، یہ لائیو نیوز ہے. ٹھیک ہے، ہم بات کریں جی ڈی پی کی تو کم یہ 5.97 اچھا ہے. اس کے بارے میں یہ جو گورنمنٹ ہے جو اناؤنس کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ اچھا تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے امپورٹ بڑھ گیا، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی. تو بات ان کی صحیح ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، جیسے آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں کالج بن جاتا ہے، اور آپ پڑھنے کے شوقین اور پڑھ لکھ کے اچھی نوکری یا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تو فوراً اس کالج میں داخلہ لیں گے. تو اگر جی ڈی پی گرو کرے گا، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بڑھے گا، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بڑھیں گی، تو آپ کا کالج وہاں کھلے گا اور آپ کو کالج میں موقع ملے گا. اسی طرح کاروبار کی بات کرتے ہیں، آپ لاہور شہر میں یا کراچی شہر میں، تو یہاں لوگ زیادہ پیسہ خرچ کریں گے
تو آپ کا کاروبار بھی چلے گا، چاہے کھانے پینے کا ہے، کپڑوں کا۔ اب چونکہ مہنگائی ہو رہی ہے تو بیسک چیزوں پہ ہی سارے پیسے خرچ ہو جاتے، تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں جیسے کوئی ہوٹل ہو گیا یا کوئی جم ہو گیا، یا فار ایگزامپل آپ اپنے لیے کوئی مہنگی کاسمیٹکس لیتے تو اس کے لیے شاید پیسے نہ بچیں۔ تو اگر یہ جی ڈی پی زیادہ گرو کرتا تو مہنگائی کم ہوتی، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی چونکہ زیادہ گرو کیا تو مہنگائی بھی زیادہ ہوئی۔ تو بہت ساری باتیں، یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو اگر مواقع زیادہ ملے تو اچھی بات ہے کہ بری بات ہے۔ بری بات بھی ہے، ایک بندہ ہے وہ بڑی مشکل سے ایک نوکری کر پاتا ہے، اس کو دوسری نوکری کی بھی شام کو آفر ہو جاتی ہے، بڑا سست سا بندہ ہے اور کام نہیں کرنا چاہتا، بے شک اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں اس کام کے، تو اس کے لیے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بری چیز ہوگی۔ تو یہ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ محنتی انسان ہیں، اس میں خواتین، بچے، بوڑھے، آدمی، عورت سب شامل ہیں، یا آپ کام چور، نالائق، یعنی یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی چلاکی کرے کہ بے شک ہمارا ایمان تو اس میں ضائع ہو جائے لیکن اس چلاکی کے بدلے میں ہمیں کروڑوں روپے مل جائے، میں ایک دن بھی کام نہ کروں یا صرف جا کے ایک تقریر کر دوں اور جو ہے نا مجھے اربوں روپے کا، لاکھوں روپے کا فائدہ ہو جائے۔ جیسے آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا بھی ٹیکنیکل یا انٹرسٹ لیں گے یا تھوڑا بھی ان چیزوں میں، تو ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ آپ کو جو ویڈیوز آج کل مل رہی ہیں اس سے آپ کا جو ہے نا ذہن بہت کھلے گا اور اس سے آپ کی اپنی جو ہے نا کمائی بڑھے گی۔ ایگریکلچر گروتھ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم اگا رہے ہیں، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے چیزیں زیادہ سے زیادہ اگاتے جا رہے ہیں، اس سال بھی 4.4 اپنا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن پاکستان میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو اکانومی ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم 22 کروڑ عوام ہیں، پھر 10 لاکھ لوگ ہمارے علاوہ ہیں 22 کروڑ کے، جو بیسکلی ہمارے لیے سارے ہمارے بہاف پہ یہ امپورٹنٹ فیصلے کرتی ہے، یہ جس سے ایگریکلچر پہ بھی فرق پڑتا ہے، جی ڈی پی پہ بھی۔ تو نقصان جب ہوتا ہے تو وہ سارا ہم پہ آنے دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا جس فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں، جس کاروباری شخص کے آپ ملازم ہیں، وہ جو ہے سارا دن کاروبار کو تو ٹائم نہیں دے رہا، فضولیات کر رہا ہے، اور کاروبار میں جیسے ہی نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کی تنخواہ جو ہے کاٹتا ہے، کم کرتا ہے، آپ پہ سختی کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ لیڈر چوز کریں گے تو وہ جب غلطی کریں گے اکنامکس میں تو وہ آپ پر بوجھ آنے دیں گے۔ بیسکلی وہ جو دوسری جو بھی حکمران ہیں، جیسے اب شہباز شریف وغیرہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی غلطی یہ کر رہے ہیں اکنامک ڈیسیجن میں، پولیٹیکل ڈیسیجن میں، اور چیزوں کے بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کو، تو وہ جو بھی خامی ہے ان کے فیصلوں میں، اس کا جو ہے اس کا عمران خان کو اس کے لیے قصوروار ٹھہرا رہے، اور اس کا سارا بوجھ آپ پہ، میرے پہ ڈال رہے ہیں، مہنگائی کی صورت کہہ لیں یا جو ہے اور کسی طریقے سے وہ ہم پہ جو ہے نا اس کا بوجھ سارا ڈال رہے ہیں۔ خود وہ بوجھ اٹھا نہیں رہے، بلکہ اب چونکہ شہباز، نواز اور یہ 14 جو پارٹی ہے ان کے لوگ حکومت میں آ گئے ہیں، تو ان کے اپنے گھر کے بل بھی، خرچے، ڈرائیور، پٹرول، یہ سب حکومت پے کری، اور یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ تو پھر جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بات آگے کرتا ہے، اور پھر یہ ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے معاہدے اور ڈیسیجنز کر رہے ہیں ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، جہاں پہ ان کے اپنے ذات کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انڈسٹریل گروتھ بھی دیکھیں، انڈسٹریل گروتھ کہتے ہیں کہ آپ کی جو فیکٹریاں ہیں انہوں نے کتنا پروڈیوس کیا، تو جیسے جیسے آپ دیکھیں تو انہوں نے اس سال بھی کافی زیادہ پروڈیوس کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ نئی فیکٹری لگے، ہو سکتا ہے وہی فیکٹری جو پہلے 5,000 آئٹم مہینے کے بناتی تھی اب وہ 7,000 بنانا شروع کی، اور ایسا بالکل ہے کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، ڈالر کا ریٹ بھی اتنا نہیں بڑھ رہا تھا، تو بڑی ساری چیزیں۔ انڈسٹری، ایگریکلچر اور انڈسٹری کے علاوہ پاکستان میں چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو ہر دوسرے گھر میں بیسکلی لوگ سروس پرووائڈرز ہیں۔ سروس کا مطلب ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی ڈرائیور ہے، کوئی آپ کے بال کاٹتا ہے، کوئی آپ کی پلمر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، پھر ڈینٹر پینٹر والی بات آ جاتی ہے، تو یہ سروسز ہیں، اور سروس انڈسٹری ہر سال جو ہے گرو ہی کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے فگرز ہیں، یعنی کہ جو ہماری وائٹ اکانومی ہے، یعنی جس پہ ٹیکس کٹتا ہے، جو لوگ ایف بی آر کے ساتھ، پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ، ان جگہوں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں یا چیمبر آف کامرس میں،
یہ ان کے لین دین ٹرانزیکشنز کے بیس پر فگرز ہیں. ہماری بہت بڑی ایک اماؤنٹ پیسوں کی چیزوں کی لین دین بلیک اکانومی میں ہے جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. وہ ایگریکلچر میں بھی ایسے ایگریکلچر لوگ ہیں جو فصل پروڈیوس کرتے ہیں, بیچتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, دیتے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, اسٹیٹ بینک کو نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح بہت ساری انڈسٹریز چھوٹی بڑی ہیں جو نہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ اپنے امپلائیز کو پراپر سیلری دیتے ہیں, تو اسٹیٹ بینک کو ان کا بھی نہیں پتہ. تو اسٹیٹ بینک کی نالج میں بھی اگر اضافہ ہوگا تو ہم بہتر پھر پلاننگ کر سکیں گے. ابھی جو ہے ہم یہی سوچ رہے کہ یار ہم مر گئے, لٹ گئے, لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں انفرادی لیول پہ, آپ کے میرے لیول پہ, تو 22 کروڑ عوام میں بہت سارے لوگ مزے کر رہے ہیں, لیکن اس مزے کو بڑھایا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے اگر وہ رجسٹر ہو جائے. اب یہاں پر وہ آگے خبر میں بھی لکھا ہے, انہوں نے بتایا کہ ہماری جو امپورٹس اس سال تھی وہ 77 ارب ڈالرز تھی, اور یہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے ڈبل تھے. یعنی کہ اس کا آدھا جو ہے 40% جو ہے وہ ایکسپورٹ کے پیسوں سے ہم نے پے کیا, باقی جو ہے ہمیں ہوم ریمیٹنس اور لون لینے پڑے. یعنی وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں, نان ریزیڈنٹ, انہوں نے بھیجے, کیونکہ پیسے تو دینے. جو چیز بھی آپ باہر ملک سے خریدتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے نزدیکی دکان پہ گئے مارکیٹ میں, آپ نے اس سے قرض پہ چیز لے لی, لیکن وہ آپ کو 2 4 5 دن 10 دن دے گا, پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, ورنہ وہ آپ کو مزید چیزیں نہیں دے گا. تو ہر مہینے آپ نے کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں. تو یہ بیسکلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جولائی 2021 سے مارچ 2022 تک بات ہو رہی ہے, اور یہ تقریباً 13.8% ہے. یعنی اتنا فرق ہے آپ کے ان امپورٹس اور ایکسپورٹس کے حوالے سے. یہ وہ چند چیزیں ہیں اگر آپ سمجھ جائیں, اور پھر آپ ٹاک شوز میں یا حکومتی لوگوں کو یا اخبار اگر آپ پڑھتے ہیں یا کہیں ذکر سنتے ہیں تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا. مہنگائی کے حوالے سے, مہنگائی چونکہ اب بہت زیادہ ہو گیا, تو پریویسلی اس سال کے لیے 8% کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا, تقریباً 12% مہنگائی ہوئی ہے. لیکن اب مہنگائی جو ہے وہ 30-40% جائے گی, جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ڈسپوزیبل انکم جو ہے, مطلب مہنگائی اور وجہ سے بڑھے گی, اور مہنگائی کی وجہ سے آپ کی جو خرچ کرنے کے جو آپ کے ہاتھ میں پیسے اگر ہر مہینے 15,000 روپے بچ جاتے تھے, تو وہ 15,000 آپ کو بچیں گے نہیں, انہی چیزوں میں یا کچھ اور چیزوں میں آپ کا خرچہ ہوگا. اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی کرنٹ جو آئل پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے, 120 سے لے کے 123 پر بیرل ڈالر جو ہے وہ ہو گئے, اور چونکہ ڈالر جو ہے وہ اب 200 روپے سے زیادہ ہو گیا, 203 روپے ہو گیا, تو اس وجہ سے جو ہے آئل مہنگا آ رہا ہے, تو ہمیں بھی مہنگا کرنا پڑا ہے. تو یہاں میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ آپ خرچے جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز پہ کر رہے ہیں. زمینیں بھی اگر پلاٹ یا کوئی کمرشل یا کوئی آپ شادی بیاہ کرتے, کچھ بھی کرتے ہیں, تو وہ خرچے جو ہے وہ آپ دوسرے ملک میں بھی اگر کرتے تو آپ کو اتنا ہی خرچہ آتا, صرف کرنسی کا فرق ہے. تو جب کہ کمانے کے لحاظ سے اگر آپ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک کسان ہیں اور آپ سے آڑتی والا جو مڈل مین ہے وہ آپ سے آپ کی ساری فصل لے لے گا اور آگے جا کے بیچ دے گا, تو وہ تو زیادہ اپنا کمیشن رکھے گا, اور وہ انٹرنیشنل ریٹ نہیں دیکھے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کو کتنے پہ. تو اگر اب یہی بات ہے کہ جو مختلف میرے کسان بھائی ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں, یا ان کی, کیونکہ یہ ہم فیملیز کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں, یا ان کا بیٹا بیٹی یا کوئی رشتہ دار یہ دیکھ رہا ہے, تو وہ ان کو عقل دے کہ ایک چیز بیچنے سے پہلے آپ اس کی انٹرنیشنل پرائسز دیکھیں, اور اگر کوئی شخص آپ کو انٹرنیشنل پرائس سے کم پہ آپ سے خرید رہا ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی بیچنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ کو اگر آپ مہنگا بھی بیچیں گے تو گورنمنٹ پھر آگے لوگوں کو سستا کر کے بیچے گی, یا جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل پرائسز پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت اور ہر مہینے انٹرنیشنل پرائس چینج ہوتی ہے. تو آپ نے جو ہے نا زور لگانا ہے, اور موبائل ایپس وغیرہ بھی ملتے ہیں, اور آپ نے فرٹیلائزر کمپنی کی ایڈورٹائزنگ میں یا کسی بندے کی باتوں میں نہیں آنا. آپ نے یہ چیزیں جیسے بزنس ریکارڈر ہے, ویب سائٹس ہیں, وہاں سے بے شک آپ ان پڑھ ہو تو آپ اپنے بچوں کو جن کو آپ نے پڑھایا ہے یا فیملی میں کسی کی ہیلپ لیں, اور اپنی جو اگارے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے, اور جو انٹرنیشنل
مارکیٹ میں چیز ملتی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی اویئر رہیں، اور اپنی جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے، جو آپ چیز جو فصل لگاتے ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ بہترین سے بہترین ہو. دنیا میں اگر آپ کو بیچنا پڑ جائے، یہ بھی پاسبل ہے کہ ایسا سسٹم بن جائے کہ کسان باہر ملک میں اپنی چیز بیچیں. جیسے کوئی شخص اگر شاپیفائی پہ یا علی بابا یا کوئی بھی آن لائن ای کامرس ویب سائٹ بناتا ہے، تو چیز لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے، وہ انٹرنیشنل لوگوں کو بیچ سکتا ہے. اسی طرح جیسے ہمارے بھی بہت سارے نان ریزیڈنٹ جو ہے کلائنٹس ہیں، تو وہ چونکہ ڈالر کے حساب سے ہمیں پے کرتے تو ان کو ہماری فیس زیادہ نہیں لگتی، تو ہم زیادہ فیس چارج کرتے لیکن لوکل مارکیٹ کے مقابلے میں. لیکن انٹرنیشنل لوگوں کو چونکہ کوالٹی انفارمیشن مل رہی ہے ٹیکس دوستی کنسلٹنگ میں، چاہے ٹیکس کی ہو، کمپنی لاء کی ہو، اکاؤنٹس فائنانس کی ہو، تو اس لیے آپ نے اس طرح سے مارکیٹس ڈھونڈنی ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی کسانوں کو، بزنس مین کو. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل بنا دیا تھا، تو ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے. یہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں جو کم ہو گئے تھے 2018-19 میں، تقریباً 8 ارب روپے رہ گئے تھے. اب یہ بڑھتے بڑھتے اس حکومت کے آنے سے پہلے 17.3% تھے، اور اب یہ 9.72% پہ آ گئے. تو یہ بھی ڈالر بھی ملک میں تب آتا ہے جب ڈالر کے بدلے ان کو کوئی ایسی چیز ملے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بیچ سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یا اپنے ملک میں شہروں میں پیکیجنگ بہتر کر کے، اس کی کوالٹی بہتر کر کے اس کو ذرا مہنگا بیچ سکتے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ ہو. اچھا جی، اب آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، اس پیراگراف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گروتھ ہو وہ انکلوسو گروتھ ہو، یعنی جو بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جن کے بڑے کاروبار ہیں، بڑے مینوفیکچرنگ یا ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر یا پراپرٹی ڈیلر، تو وہ جو ہے نا وہ ان کے علاوہ جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اگر وہ کاروبار کرے چاول کا امپورٹ تھوڑا اماؤنٹ میں بھی کرے تو ان کو بینیفٹ ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ پور ماسز کی بات ہو رہی ہے، یعنی پور کلاس جو ہوتی ہے، ایک ایسے لوگ جو اتنا بھی نہیں کما رہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے مہینے کے بچ جائیں، وہ جو ان کی ضرورتیں ہیں ڈاکٹر کی، کھانے پینے کی، گھومنے پھرنے کی، بچوں کی تعلیم کی، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو کہہ رہے ہیں کہ انہینس کر سکتے ہیں ان کی اسپینڈنگ پاور، اور ڈومیسٹکلی بھی اور ایگریکلچر پروڈکشن. یعنی وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسہ جو ہے نا کسان کے ہاتھ میں بھی جائے، جو پلمبر ہے، ڈینٹر ہے، ڈرائیور ہے، رکشے والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اتنا پیسہ، ابھی صرف اتنا پیسہ جاتا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہو یا کوئی کہیں پہ بس ڈرائیور ہو یا کچھ بھی، کہ اس کو جو ہے اس کی جو ڈے ٹو ڈے ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ کوشش یہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہے اس کوشش کے لیے جو کام کرنے ہیں، جو میں ایڈوکیٹ اینتھنی ولیمز آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں، وہ ابھی تک ایک چیز بھی سامنے یا نہیں لائے. اور اگر آپ باقی ویڈیوز بھی دیکھیں گے، جیسے ہم لوگ جو 22 کروڑ عوام ہیں، ہم ٹیکس بڑی مشکل سے پے کر سکتے ہیں، سیلز ٹیکس کا. ہم پہ زیادہ ٹیکس لگایا اس دفعہ بھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی آپ جیو، ARY، سما ٹی وی دیکھیں گے تو وہاں آگے نیچے لکھا ہوگا ان کے نام کے جی ماہر معاشیت یعنی اکنامکس کا ایکسپرٹ، یا ماہر ٹیکسیشن، ٹیکس کا ایکسپرٹ، یا کچھ اور لکھا ہوگا، اور وہ یہی کہے گا کہ جی عوام پر کم ٹیکس لگانا چاہیے. اس نے اتنی بھی جو ہے نا ایفرٹ نہیں کی کہ اس سال کا جو فیڈرل بجٹ ہے وہ پڑھ لے، جس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ 5 ارب جو ہے نا وہ مڈل کلاس اور غریبوں سے لینا ہے، اور 2 ارب کا ٹیکس جو ہے نا وہ امیروں سے لینا ہے. اب اس کے نام وغیرہ کیا ہے وہ ہم پریویس ویڈیو میں بتا چکے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسی ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس طرح جو ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں، تو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک تو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ ڈائریکٹلی انویسٹ کرتے ہیں ایسی کمپنیز میں جو پچھلے 20-30-40 سالوں سے ہے، تو ان کے شیئرز اتنے مہنگے ہو گئے کہ ان پر جو آپ کو پروفٹ ملے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں. نئی کمپنی میں انویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کمپنی خالی ہے، وہاں ہو سکتا ہے ان کے دفتر بھی نہ ہو، پروڈکشن بھی نہ کر دے، وہ صرف سٹے کی بزنس کے لیے شیئرز کو اپ ڈاؤن کر کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں یہ بزنس اخبار کے اندر بھی پورا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی لسٹ آتی ہے،
اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں کمپنی ہے، اس کا نام ABC ہے، اور وہ ٹیکسٹائل کمپنی کی کیٹیگری میں کیٹیگرائزڈ ہے، اس کا نام وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں پہ ساری ٹیکسٹائل کمپنی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں تھی، خالی وہ فیکٹری تھی، وہاں پہ کوئی ٹیکسٹائل کا پروڈکٹ نہیں بنتا تھا، چاہے شرٹ ہے، پینٹ ہے، کچھ ہے. صرف وہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے شو کر رہے تھے کہ فیکٹری چل رہی ہے، تنخواہیں پے ہو رہی ہیں، ٹیکس پے ہو رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے. تو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر 411 میں سے 400 ایسی کمپنیز ہیں جو شاید کوئی بھی کاروبار نہیں کرتے، صرف ان کے شیئرز کی لین دین جب ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ یا 3 سال میں ایک دفعہ، تو وہ چونکہ جو لوگ خرید فروخت کرے ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائس 3 سال سے تو نہیں بڑھی لیکن اگلے ایک ہفتہ بڑھتی رہے گی. تو وہ اس طرح لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں اور پھر اگلی کمپنی کی طرف جاتے ہیں، ان کی ٹیم سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے مختلف جو SCCP کے ادارے ہیں اور باقی اداروں سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ان کو بھی رشوت دیتے ہیں اور آپس میں ملاتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ پیسہ جو پاکستانی یا پاکستانی کے علاوہ اور دنیا کے لوگ پاکستان میں لگاتے ہیں، لیکن وہ جتنی آسانی سے لگاتے ہیں اتنی آسانی سے نکال بھی سکتے ہیں. جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اگر گورنمنٹ نے، خبریں تو یہ ہیں کہ وہ شاید فریز کر دیں ان ڈالرز کو اگر مسئلہ ہو. اگر وہ فریز نہیں کرتے تو کوئی بھی پاکستانی بہت آسانی سے وہ پیسہ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. اس کو یہ لوگ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ جو سارے گرافس اور ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں، ان ساروں کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ موٹی سی کتاب جو ہے سروے آف پاکستان میں. یہ جہاں GDP امپورٹنٹ تھا وہاں GDP پر کیپٹل ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان میں ہر شخص ایک جیسا نہیں کماتا، لیکن پاکستان میں جتنی بھی چیزیں پروڈیوس ہوئی اور جتنا بھی منافع کمایا گیا، سپوز کرے وہ 300 ارب ڈالر ہے، تو اس کو 22 کروڑ کی عوام پر جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہر پرسن جو ہے نا ایک طرح سے $1800 پورے سال کا کما رہا ہے. اور یہ $1800 جو ہے پہلے 1600 تھے، اس سے پہلے 1400 تھے، اور آج سے کوئی 8 سال پہلے 1640 تھے. تو بیسکلی ہم کوئی زیادہ نہیں بڑھے، ہم تھوڑا سا آگے بڑھے 1723 اور اب ہم واپس آ گئے. تو یہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ یہ ہر پاکستانی شخص نے، جیسے قرضہ ہے 2 لاکھ کا، تو ڈالر میں $1800 $1800 کو میں آپ 2000 سے ملٹیپلائی کروں تو یہ بات کر رہا ہے اس کو کہ 18 انٹو تو ایک طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے تقریباً 3,60,000 روپے جو ہے نا ہر بندے نے پاکستان میں کمائے. اب 3,60,000 سال کے کچھ بھی نہیں بنتے اگر آپ ان کو 12 پہ یعنی ایک مہینے پہ ڈیوائڈ کریں. لیکن یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ پاکستان میں کتنے ہیں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے کم کما رہے ہیں. ایسے ملک ہیں جہاں پر GDP جو ہے وہ $100 $200 بھی ہے دنیا کے غریب ترین ملکوں میں. ہم بھی جو ہے وہ درمیان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پر کیپٹل انکم جب اکانومی کا سائز بڑھے گا تو پھر آپ 1800 نہیں، آپ 18,000 جو ہے ڈالر پر کیپٹل اگر ہو جائے گا تو اتنی بڑی آبادی کے ساتھ بہت پیسے. اس کے علاوہ اکنامک سروے کے حوالے سے اچھا منسٹر نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں ڈیفیکلٹ ہے گرو کرنا، لیکن ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. اکنامک سروے کے اندر جو امپورٹنٹ کچھ باتیں لکھی کہ ابھی ہمارے پاس $10 بلین کے ریزروز ہیں، اور پرفارمنس جو ہے انرجی سیکٹر کی، کیپٹل مارکیٹ، ہیلتھ، ان ساروں کی اکنامک سروے یعنی اسٹیٹ بینک یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ اس انڈسٹری میں، یعنی کہ فار ایگزامپل انرجی کی بات ہو رہی ہے، پاور پلانٹس وغیرہ میں، یا ٹرانسپورٹ کیوں نہیں ہے اس میں، ٹرک بھی، ریلوے بھی. تو ٹرانسپورٹ کے بزنس میں فریش کتنا کیپٹل انویسٹ ہوا، کتنی پرانی چیزیں ختم کی گئیں، اور کس طریقے سے اس ادارے کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور میرے پیسے کیسے محفوظ ہیں کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج، سوشل پروٹیکشن، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ان ساروں پہ بات ہوئی ہے، جو حکومتی قرضہ وغیرہ ہے، سب چیزیں. اچھا اب جو ہے آگے بات وہ بس ختم کر رہے ہیں کہ ڈالر ہے ہمارے پاس. رشین یوکرین کی جو وار ہے اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. امریکہ جو نکلا تھا افغانستان سے، اس سے بھی ملک پہ پریشر ہے، کیونکہ اب جو دوسری حکومت ہے طالبان کی،
وہ ان کے پاکستان میں بھی بہت تعلقات ہیں، تو بہت سارے ریسورسز یہاں سے جاتے ہیں، اور بہت ساری منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہاں سے ہوتی ہے، جس کا نقصان ہماری سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبلی جو جو پرائسز ہیں کموڈیٹیز کی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں نے اگر ترقی کرنی ہے تو پہلے تو ہم نے خوب سارا تیل، کوئلہ، گندم، چاول، یہ سب چیزیں پروڈیوس کرنی ہے، اور بالکل کی جا سکتی ہے۔ اگر بلوچستان اور کے پی میں ہی اگر آپ میکسیمم جگہ پہ پلانٹ کر لیں تو اتنی ہوگی کہ آپ کو 4-5 جنریشن تک کچھ اور کرنا نہیں پڑے گا۔ تو کووڈ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں بیسکلی۔ اب ہم کموڈیٹی کے سپر سائیکل میں، تو یہ جو ہے نا گورنمنٹ کی ٹارگیٹ ہے کہ اگلے سال یعنی 1 جولائی 2022 سے 5% کے حساب سے اکانومی گرو کرے، اور وہ یہ ان سارے میجرز کو وہ نوٹ کرتی رہتی ہے کہ اکانومی اگر گرو کر رہی ہے تو اس میں اگر کوئی شخص اپنا کردار انجام دے رہا ہے تو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے تھے اکنامک سروے، جو ایک ایسی خبر تھی جو ہم نے لگا دی۔ باقی جو ہے ہم بزنس ریکارڈر میں دیکھتے ہیں باقی خبریں بھی، یہ والی خبر ہم نے ایک طرح سے کل ہی، باقی خبروں کو بھی ڈیٹیل میں ویب سائٹ پر دیکھیں گے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔